کس قسم کا خطرہ ہو کہ کوئی اس نے ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تم قسم کھا لو کہ تم نے قتل نہیں کیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا ہیں، تو یہ جھوٹ ہے، یہ ایسا جھوٹ ہے جس کو یہاں سے اگر وہ چھوٹ بھی اپنی جان بچا بھی لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے شرک کے برابر ہے، مطلب یہی ہے کہ تم نے شرک کیا جھوٹ بول کے اور یہ غلطی کی ہے، یا بعض جگہ غلط باتیں کر کے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ کسی کو لے آیا جھوٹ بول کے، تو یہ غلط ہے۔ ہاں اگر تم سے کوئی پوچھتا ہے کہ فلاں شخص نے قتل کیا اور تم نے اس کو دیکھا ہو قتل کرتے ہوئے، تو تب بھی تمہاری گواہی اگر کورٹ میں ہوتی ہے تم نے سچی گواہی دینی ہے، اس دوسرے شخص کی بھی جان نہیں بچانی، اس لیے کہ جھوٹ بول کے ہاں ویسے خود اگر تمہیں ہمدردی ہے اس سے خود نہ بتاؤ جا کے کسی کو، اگر تمہارے سے گواہی لی جائے کورٹ میں یا حکومت کی طرف سے پھر تمہیں اس کو بتانا چاہیے۔ تو جان بچانے کے لیے یہ دنیا تو میں نے ابھی بتایا نا عارضی دنیا ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی تمہاری یہاں بچے گی تو کیا کر لو گے، 10 سال 20 سال زندہ رہ لو گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں سزا بہت بڑی ہے۔ سچ بولو گے تو بہت سارے لوگ سچ بول کے سچ کی بنیاد پہ ان کی جانیں بچ جاتی ہیں، ٹھیک، اور جھوٹ پہ اگر جان بچ بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی سزا سے نہیں بچے گا۔ اگر سچ پہ جان بچ جائے گی تو جان بھی بچ جائے گی اور اللہ تعالیٰ ریوارڈ بھی دے گا، اور اگر جان چلی بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش اس کی بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس لیے اس چیز کو سوچنا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہے، عارضی زندگی تو عارضی ہے نا، اس دنیا کی زندگی کو ہمیں زندگی نہیں سمجھنا چاہیے، مرنے کے بعد کی زندگی کو ہمیں زندگی سمجھنا چاہیے، ٹھیک، پھر جھوٹ اور سچ اور نیکی اور برائی کی ساری باتیں حل ہو جائیں گی۔